کیا دیتے ہیں 11ویں سپارے میں 11ویں سورت میں 11ویں آیت سے 11ویں شریف ثابت ہوتی ہے۔ 11ویں سورت میں 11ویں پارے میں 11ویں آیت میں 11ویں شریف ثابت ہوتی ہے۔ مجھے بتلائیے بھینس کی دم عبد القادر جیلانی نے بنائی، سم عبد القادر جیلانی نے بنائے، سینگ عبد القادر جیلانی نے بنائے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے رب العالمین نے جانوروں میں بھی ایک عبرت رکھ دی، درس توحید رکھ دیا جانوروں میں بھی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، ارے تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری بھینس کی رنگت کالی، اس کے چارے کی رنگت منفی، خون کی رنگت منفی، پیشاب کی رنگت منفی، ساری منفی چیزوں میں سے تمہارے ظرف میں آنے والے دودھ کو فرمایا لبنن خالصا۔ کون ہے جو اس دودھ میں خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، من بین فرث ودم لبنا خالصا، ہرا چارہ کھانے والی بھینس، کالی رنگت رکھنے والی بھینس، اسی چارے سے خون سرخ بنتا ہے، پیشاب پیلا بنتا ہے، دودھ سفید اور شفاف بنتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی فیکٹری لگا دی، ایسا فلٹریشن کا نظام لگا دیا۔ پیر عبد القادر جیلانی نے اس میں سے کیا لگایا؟ پہلی رات بھی رب العالمین نے بنائی، دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساری راتیں رب العالمین نے بنائی، 11ویں اور 12ویں بھی رب العالمین نے بنائی۔ پھر جب بھی بانٹو رب العالمین کے نام پر، فرمایا ہے مسلمان تیری ٹیبل پہ رکھا ہوا دودھ کا گلاس بھی درس توحید ہے، دودھ کا گلاس درس توحید ہے، اسے اٹھا کر پینے سے پہلے اتنا تو سوچ لے، ضمیر سے پوچھ لے کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، اتنا بھی تو غور کرے گا تو یہ دودھ کا گلاس بھی تیرے لیے درس توحید ثابت ہوگا۔ اسی لیے فرمایا سوچ تو صحیح، ان لکم فی الانعام لعبرہ۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جو مشرک ہیں یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ نیچے ہیں، گمراہ ہیں، اس لیے کہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یا بکریاں کبھی پالی ہوں گی تو بکری کو 2-3 دن آپ چارہ ڈالیں، پھر آپ باہر نکلیں، آپ کو اس کے گلے میں زنجیر ڈالنے یا کان سے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آگے چلتے چلے جا رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے چلتی چلی جا رہی ہیں، آپ کو پہچانتی ہے۔ حالانکہ سفید کپڑے والے اور بھی جا رہے ہوتے ہیں، آپ نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن وہ سارے سفید کپڑوں میں سے اپنے مالک کو پہچان رہی ہیں کہ مجھے چارہ کون ڈالتا ہے۔ ارے بکری تو پھر بھی چلو حلال جانور ہے، آپ کتے کا بھی تجربہ کر لیں، کتا بھی پہچانتا ہے، کتا بھی پہچانتا ہے، دم ہلاتا ہوا مالک کی آواز پہ۔ اگر گلی میں کسی کو بھونک بھی رہا ہوگا نا اور وہ کہے گا بھائی جنید میاں اپنے کتے کو سنبھالو یہ مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے، وہ وہیں سے اسے آواز دے گا، فوراً سر زمین پہ رکھے گا، دم ہلانا شروع کر دے گا، اس کے آگے نہیں بھونکے گا۔ اور کتنے مشرک ہیں جو رب کا کھاتے ہیں، رب کا پیتے ہیں، پھر نعوذ باللہ رب کو بھونکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ما قدر اللہ حق قدر، ان نابکاروں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جس قدر کا اللہ استحقاق رکھتا تھا، جس قدر کا اللہ حق رکھتا تھا، ویسی قدر انہوں نے نہیں کی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کے مقام اور مرتبے کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ بلکہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں۔
ساڈا عبدل قادر قادر ہے، سانو ہور قدر دی لوڑ نہیں، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں۔ ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے اس جنت میں جانا بھی گوارا نہیں جس جنت میں ابو طالب نہ ہو، اور دنیا نے سنا، دنیا نے دیکھا، اسی لیے اللہ کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدرے۔